نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم۔ برادران مکرم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ شعبان المعظم کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کے اندر جو سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1، روزہ، کثرت کے ساتھ اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی پورے پہلے عشرے کے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر ہے پہلے 20 دنوں کے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک اور روایت کے اندر ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے اندر درمیان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رب قدوس کی بارگاہ کے اندر انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، رب کریم کی بارگاہ کے اندر انسان کی زندگی اور موت کو لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم کا، جس کے اندر انسان کا رزق لکھا جاتا ہے، رزق کی فراخی لکھی جاتی ہے، رزق کی تنگی لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے اولاد کو لکھا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے نیکی اور بدی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے لیے عزت اور ذلت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فأحب، میں پسند کرتا ہوں، میں جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، کیونکہ خود میرے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا اس کے مہینے کے لیے فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے کے متعلق فرمائے یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح میرے نبی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم 1 روپیہ دو گے رب ذوالجلال 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، بسا اوقات 300 دیتا ہے، بسا اوقات رب قدوس 700 دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے اللہ اس سے کئی گنا تمہیں بڑھا کر دے گا، اور رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے استغفار۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے من اکثر استغفارا رزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ 3 کام اس ماہ مقدس کے اندر بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے۔ روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھیں، استغفار بھی کثرت کے ساتھ کریں، اور اس مہینے کے اندر صدقہ بھی خوب دیں، تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ ادائیں پسند آ جائیں اور رب کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کی حاضری لگ جائے۔